ہماری جو ذمہ داری ہے پوری کریں. عمومی طور پر دین کی فضا بنے. اس کام کا مزاج عمومی ہے. بارش کی طرح سے بارش ہر جگہ برستی ہے، جنگل ہو، پہاڑ ہو، سمندر ہو، دیہات ہو، لوگوں کے چھت ہو، ہر جگہ برسے گی. ایسے نبوت کی محنت ایک بارش کی طرح سے ہر جگہ عموم. جتنا اس کو عموم ملے گا اتنی اس کی طاقت ہوگی. دنیا کی دوسری محنتوں میں خصوصیت ہی مطلوب ہوتی ہے. شخصیتیں بنائی جاتی ہیں. پورے ملک کو بھلونے کے بعد ایک آدمی صدر بنتا ہے. یہ ملک کا صدر، اس کے لیے پورے ملک کو بھلویا ہے اور ایک آدمی کو بنا. ایک تحریکیں جو خصوص پر جا کر ختم ہو جاتی ہے. اس روز میں لڑائیاں ہوتی ہیں. ہاں، اس کو فیشن سمجھتے ہیں، لڑو. ہمارے یہاں لڑائی نہیں ہے، منع ہے. مت لڑو، بلا تنازع کرو، احسان مت کرو، صبر کرو. یہ حکم ہے. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. اتنے حکم مسلسل ہیں کہ ندا نہ کرو، بگڑ نہ کرو، نہیں تو بودے ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. تو کیا کریں؟ کہ صبر کرو، صبر کرو. صبر جو ہے نبوت کے کام کا بڑا سرمایہ ہے. بڑا سرمایہ نبوت کے پاس کیا ہوتا ہے؟ کہ صبر ہوتا ہے. بڑا سرمایہ. ذاتی زندگی کے حالات میں بھی وہ حضرات صبر کرتے ہیں. فقر و فاقہ پر صبر کرتے ہیں، بیماری پر صبر کرتے ہیں، اور اپنے کام میں جتنی مخالفت رکاوٹ آئے اس وقت اس میں صبر کرتے ہیں. یہاں تک ان کے صبر کا معیار پورا ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے. اتنا صبر مطلوب ہے، اتنا صبر کرانا ہے. جب اتنا صبر ہو گیا پھر مدد آتی ہے. یہ ہوتا تھا. یہ اس کام کا مزاج ہے، اس کے اندر عمومیت ہے. ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر آدمی کام کرے، ہر آدمی کو کام کا بناؤ، ہر آدمی کو اپنے ساتھ جوڑو چلاؤ. کوئی حقیر نہیں ہے، کوئی ہلکا نہیں ہے. جی ہاں، کچھ لوگ دیر سے مانیں گے، کچھ لوگ جلدی مانیں گے. دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ دیر سے مانیں گے اور بڑے بڑے لوگ دیر سے مانیں. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دیر سے مانے. شناخت ہجری کا وہ اسلام لائے. عمرو بن عاص، یہ سب اپنی جگہ چودھری لوگ ہیں. ملک کی قیادت ان کے ہاتھ میں ہے. یہ دیر سے آئے 60 ہجری میں. ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ دیر سے مانیں گے، کچھ لوگ جلدی مانیں گے. تو ہمیں اس کام میں جلدی نہیں کرنی ہے. ایک ذمہ داری آ پڑی ہے. ذمہ داری کی ابتدا میں ہمیشہ کمزوریاں ہوتی ہیں. باپ مر گیا، بیٹوں کا آئے بعد تو ان میں کمزوریاں ہوگی. ہوتا ہی نہیں ہوتا. باپ بچہ اچانک مر گیا، بیٹوں کا آ گیا تو ان میں کمزوریاں ہو جاتی ہیں. تو ہر کام کی ابتدا وہ کمزوریوں سے ہوتی ہیں. ہاں، ان کمزوریوں کے ساتھ ثابت قدم رہنا ضروری ہے. جس طرح اللہ بچے کو کمزوریوں میں سے قوت پہنچاتے ہیں.
وہ گھٹنوں کے بل چلتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے، تو حرکت میں رہتا ہے ہمیشہ بچہ، نچلا نہیں بیٹھتا. آپ ان کو چھوڑ دو تو یہاں چڑھے گا وہاں اترے گا، یہ اس کی فطرت میں ہے، کیونکہ اسی سے اس کو قوت ملتی ہے. اور جو بچہ بیمار سا ہوتا ہے، اس کا پیٹ پھولا ہوا، وہ حرکت نہیں کرتا، تو مکھیاں بیٹھتی. جی ہاں، ایسی صحت ٹھیک نہیں ہے، نہیں تو وہ حرکت میں رہتا ہے، کیوں اس کی حرکت سے اس کو قوت ملتی ہے، من جانب اللہ ہے یہ، تو اپنی حرکتیں کرتا ہے اور دھیرے دھیرے اس کی قوت بڑھ جاتی ہے اور آہستہ آہستہ قوت دیتے ہیں. ایسے حق کو اللہ آہستہ آہستہ قوت دیتا ہے. نبیوں کو بھی حکم ہے کہ جلدی نہ پڑھو، بلا تستعجلوا، جلدی نہ پڑھو، فیصلہ آنے والا ہے، فیصلہ ہونے والا ہے، جلدی نہ پڑھو. اللہ کی حکمت ہے، اللہ اپنے کاموں کو حکمت سے کرتے ہیں اور قدرت سے کرتے ہیں. قدرت حکمت کے ساتھ. ہم حکمت جانتے ہیں، قدرت تو ظاہر ہوتی ہے لیکن حکمت نہیں جانتے کہ ایسا کیوں ہوا. اللہ تعالیٰ حکیم ہے، بعض امور میں بندوں سے حکمت سے معاملہ کرتے، کسی کو غریب بناتے تو حکمت ہے، اسے غریبی میں حکمت ہے. بعض لوگوں کو مالدار بناتے ہیں، یہ مالداری ان کے کمال نہیں ہے بلکہ اس میں حکمت ہے اللہ کی، کہ اس کی مصلحت اس کے مالداری میں ہے، اس کی مصلحت اس کی غریبی میں ہے. معاشی امور میں ایسا ہوتا ہے، غریب بنایا مالدار بنایا. دینی امور میں کیسا ہوگا، یہ جلدی کامیابی آئی، کبھی دیر سے کامیابی آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں کام کرنے کے لیے خالد بن ولید کو بھیجا. جب وہ اسلام لائے تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے دعوت کے لیے. لڑائی یہاں تک ختم ہو گئی تھی، دعوت کے لیے اور یمن بھیجا، ہمدان کے علاقے میں، وہ ابھی بھی وہ علاقہ ہے. خالد بن ولید طاقتور آدمی ہے، طاقتور کارکن. 6 مہینے رہے، ایک نے بھی بات قبول نہیں. 6 مہینے رہے، ایک نے بھی بات قبول نہیں. 6 مہینے ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بھیجا اور فرمایا تم جاؤ وہ خالد کو واپس بھیجو، اور جو تمہارے ساتھ رہنا چاہیں ان میں سے رہیں ساتھی. خالد بن گئے، خالد واپس آ گئے. زندگی میں جا کر کے اپنی نماز پڑھی، جماعت میں نماز پڑھتے سالہ نقطہ سے تو مسجد وغیرہ، پھر لوگوں کو جمع کیا اور حضور کا جو پیغام لے کر گئے تھے وہ ان کو پڑھ کے سنایا کہ آپ کے نام یہ پیغام ہے اللہ کے نبی کا. تو ان کو دعوت دی پیغام کی روشنی میں، تو پورا علاقہ ہمدان کا اسلامی داخل ہو گیا. ایسا ہوتا ہے، بعد والا دیر بھی ہوتی ہے. حکمت ہے. نوح علیہ السلام کو کتنی دیر لگی؟ کیا کام نہیں ہوا تھا؟ کام تو ہو ہی رہا تھا، نتیجے میں دیر ہوئی ہے، نتیجے نہیں آئے. ورنہ انہوں نے بہت کام کیا، بہت کام کیا، رات میں بھی، دن میں بھی، اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی. حادثہ بھی سمجھایا اور کھل کے بھی سمجھایا، بہت محنت کی تھی. اور سارا سال روزہ رکھتے تھے. کتابوں میں لکھا سارا سال روزہ رکھتے، وہ کام بھی کرتے تھے. مگر نتیجہ دیر سے آیا. کیا بات ہے، اللہ کی حکمت ہے. تو ہماری نظر حکمت پر بھی ہونی چاہیے کہ یہ کام کیوں نہیں ہو رہا ہے، یہ کوئی حکمت کے اوپر. اس لیے حکمت کی امید پر، حکمت کی وجہ سے اللہ سے امیدوار رہنے دیں.
کہ کوئی حکمت ہے اللہ کی، ہم جانتے ہیں حکمت سے ایک دروازہ بند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی یہ کام نہیں ہو رہا، بند کرتے تو کہتے ہیں لوازے کے گھبراؤ مت، یہ دروازہ حکمت سے بند ہوا ہے، دوسرا دروازہ قدرت سے کھلنے والا ہے۔ کیونکہ اللہ کی شادی جو ترتیب ہے وہ دینے کے لیے ہے، لینے کے لیے نہیں ہے، دینے دینا ہے بندوں کو، مگر حکمت کے ساتھ، حکمت سے ان کو بھی دروازہ بند کر، روزی کا کوئی دروازہ بند کر دیا، کام نہیں چل رہا، کاروبار نہیں چل رہا، کہتے لو یہ حکمت ہے، صبر کرو، حکمت سے ایک دروازہ بند ہوا ہے تو قدرت سے دوسرا دروازہ کھلنے والا ہے۔ یہ کوئی نا امید نہ بنے اور کوئی جلدی نہ کرے، یہ ہو جانا چاہیے، یہ ہو جانا چاہیے، مطالبے بہت، جلدی نہ کرو، ہاں محنت کو معیار پر پہنچا دو، یہ تقاضا ہے کہ محنت کو معیار پر پہنچا دو۔ اللہ کیا چاہتے ہیں اور کتنی محنت چاہتے ہیں، اور اللہ کا کیا تقاضا ہے، اس معیار پر جب بات ہو جائے گی تو نتیجہ کو دیا جائے گا، نتیجے میں دیر اس لیے ہو رہی ہے۔ صحابہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں مانگتے، آپ ہمارے لیے نصرت اور مدد کیوں نہیں طلب فرماتے، بہت تکلیف میں ہے، بھوک بہت ہے، خوف بہت ہے، ہاں آرام نہیں ہے، پیٹ بھرائی روٹی نہیں مل رہی، اور اپنے گھر میں بھی خوف زدہ ہیں، تو آپ نصرت اور مدد کیوں نہیں طلب فرماتے؟ یہ لائے بات اور لانی چاہیے، طریقہ یہی صحیح ہے کہ بات کو وہاں لے جاؤ ذمہ داروں کے پاس، تو یہ مسئلہ ہے، اس لیے بات حضور کے پاس لائے، الا تدعو لنا الا تستنصر لنا، آپ کیوں نہیں دعا فرماتے، آپ کیوں نہیں مدد کرنا فرماتے، یہ حالات یہ ہو گئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ ہو کر کے یہ فرمایا سے بولا جائے کہ تم سے پہلے زمانے میں لوگوں پر اتنے حالات آئے ہیں کہ ایک آدمی کو حق پر رہنے کی وجہ سے سیدھا چیر دیا گیا آرے سے، اور اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اس کے باوجود بھی وہ اپنی بات سے ہٹتا نہیں تھا، اپنے دین کو چھوڑتا نہیں تھا۔ تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ نہ؟ ایسا تو نہیں ہوا، خوف آیا ہے، بھوک آئی ہے، تمہاری تکلیف تو ہلکی ہے، اور تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اس کلمے کی وجہ سے، اس دین کی وجہ سے کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کی کھالوں کو چھیل دیا گیا، اس کے باوجود بھی وہ اپنی بات پر سے ہٹتے نہیں تھے، وہ چھوڑتے نہیں تھے اپنی سی۔ تمہارے ساتھ ایسا ہوا کہ نہ؟ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا، پھر تمہارا معاملہ تو الگ ہے۔ ایک تربیت کا طریقہ ہے کہ بڑی تکلیف بتائی تو یہ تکلیف ہلکی ہوئی، یہ تو اسی میں نا امید ہو جاتے، یہ پتہ نہیں ہماری بھوک کب دور ہوتی ہے، ہماری تکلیف کب دور ہوتی ہے، اب تک تو کچھ ہوا نہیں ہے، جیسے بڑی بتائی وہ یہ طریقہ، یہی طریقہ صحیح ہے، نہیں تو آدمی گم ہو جاتا ہے اس تکلیف میں کہ نہیں اس وقت تجھے جو تکلیف پہنچی ہے اللہ اس پر قادر تھا کہ اس سے بڑی تکلیف ڈالتا، ہو نہیں ڈالی۔ اتنے اللہ کے پاس ایک عورت آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے،
پاکی کا مسئلہ تھا. ابن عباس نے ان کو مسئلہ بتایا کہ تمہاری نماز کے جائز ہونے کی صورت یہ ہے کہ تمہیں 2 دفعہ نہانا پڑے گا. وہ مسئلہ تھا ان کا، وہ 2 دفعہ غسل کرنا پڑے گا دن رات میں، تو تمہاری نمازیں صحیح ہو. وہ کہنے لگی ابن عباس بدعت ہونا بارے گا، ہمارے شہر تو بہت ٹھنڈ، ہمارے شہروں میں بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، آپ کے فتوے میں 2 مرتبہ نہانے کی بات ہے، تو یہ عمل بہت مشکل ہے. 2 دفعہ نہانا. ابن عباس نے فرمایا اگر اللہ چاہتا تو تم پر اس سے بڑی مصیبت ڈال سکتا تھا. اب تو نہانے سے تمہارا کام ہو رہا ہے، اب تو نہانے سے تمہارا کام ہو جائے گا، ورنہ اللہ چاہتا تو اس سے بڑی تکلیف ڈالتا. تربیت حضور نے بڑی تکلیف بتائی. تم سے پہلے زمانے میں تو اتنی رکاوٹیں آتی تھی، تمہارے ساتھ تو وہ ہے نہیں، یہ ہلکی ہے. اس کی وجہ سے کوئی بدعت نہ جاوے، بلکہ اس کو برداشت کر لے. کام صبر کا ہے، یہ فخر کا نہیں ہے. یہ کام فخر کرنے کا نہیں ہے، نمائش کا نہیں ہے کہ ہم نے یوں کیا، ہم نے یوں کیا، ہم نے یوں کیا. یہ وہ دوسری تحریکیں ہیں جن میں اپنے کارنامے بتائے جاتے ہیں. ہم تو کارگزاری بھی کام کی تصحیح کے لیے سناتے ہیں تاکہ کام صحیح رہے. بھول ہو تو کوئی بتا دے، کمی ہو تو کوئی سمجھا دے، اس لیے ہماری کارگزاریاں ہوتی ہے. کوئی کارنامہ بتانے کے لیے نہیں ہوتی، اور جو کیا ہے وہی بتانا ہے، مٹا کے نہیں، کوئی ملاوٹ نہ کرے. تو یہ کام کوئی فخر کا نہیں ہے، یہ تو ذمہ داری کا کام ہے اور امانت داری سے کرنے کا کام ہے. ذمہ داری اور امانت داری کے باوجود بھی کوئی رکاوٹ آتی ہے کہ ہم صبر کریں، کوئی شکایت نہیں، کوئی واویلا نہیں. ہاں اپنے کام میں کمی نہیں کریں اور اپنے کام کے لیے دعا بھی مانگیں گے، کیونکہ دعا بھی ہمارا ہتھیار ہے. دعا ہمارا ہتھیار ہے. نبی نبوت کے کام میں دعا بڑا ہتھیار ہے. جو کام ہم سے نہیں ہوگا ہم اللہ سے کہیں گے کہ اللہ یہ کام کر، اب ہم سے نہیں ہو رہا. جب ہماری طاقت ختم ہو جائے گی تو اللہ کی طاقت آ جائے گی. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. اللہ تمہاری قوت میں اپنی قوت کا اضافہ کرے گا کہ ہم نے اپنی قوت تو لگا دی، اب آگے ہمارے بس کا نہیں ہے. کیا اللہ کی قدرت آ جائے گی. کیوں؟ ان کی قربانی کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے، ان کے درد کی وجہ سے. ان کو درد ہے کہ کام نہیں ہو رہا ہے، ایک درد ہے. یہ کام درد سے چلتا ہے، دبدبے سے نہیں چلتا. اس میں دبدبہ نہیں دکھایا جاتا. ہاں اصول سمجھانے کے لیے بھی دبدبے کا انداز نہیں ہوگا، درد کا انداز ہوگا کہ بھائی یوں کرو، بھائی یوں کرو، بھائی یوں کرو. جی ہاں، اس کو تلقین کہتے ہیں یا دہانی. تلقین کا مطلب ہوتا ہے یہ طرز ہے کہ مذاکرے کریں گے یا دہانی کریں گے تاکہ بھولی ہوئی بات یاد آ جائے، چھوٹی ہوئی بات عمل میں آ جائے، وغیرہ وغیرہ. یہ طرز ہے اس کام کا. اور حوصلے پست ہو رہے ہیں تو یہ ناامید نہیں ہونا ہے، ناامید نہیں ہونا ہے. اگر بات ہماری صحیح ہے پھر ناامیدی کی کوئی وجہ نہیں. اس لیے شریعت میں اللہ سے ناامید ہونا کفر ہے. آدمی ناامید نہ بنے، اللہ سے امیدوار ہے. اللہ کی بشارتیں سنیں، اللہ نے بشارتیں دی ہیں
میں تمہارے ساتھ یوں کروں گا، میں تمہارے ساتھ یوں کروں گا، میں تمہیں یہ دوں گا اور یہ دوں گا، وَلَكُمْ كَذَا وَلَكُمْ كَذَا، تمہارے لیے یہ تیار کیا ہے. بشارتیں، تو بشاریں کوئی ایسی ہو جائے بچوں کو پھسلانے کی کہ نہیں، وہ اللہ کے وعدے ہیں، وہ حق ہیں. ان وعدوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے حق کی محنت کرنی پڑتی ہے. حق کی محنت سے حق والا یقین آئے گا، پھر وعدے پورے ہوں گے. اللہ تعالیٰ تقاضے پورے ہوں گے اخلاص کے ساتھ تو وعدے پورے ہوں گے. جب وعدے پورے ہوں گے تو یقین ترقی کرے گا. اللہ نے کر دیا، اللہ نے کر دیا. اس لیے ناامید نہیں ہونا ہے. رکاوٹیں آئیں گی، مخالفتیں ہوں گی، دشمنیاں ہوں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی ہے اللہ نے کہ نبوت کے کام کرنے والوں کے دشمن انسان بھی ہوں گے اور جنات بھی ہوں گے. قرآن پاک میں جنات بھی دشمنی کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے آپ کے شعلے لے کر جن بھی دشمن ہے. جیسے جن مومن ہے جن دشمن بھی ہے، جیسے انسان مومن بھی ہے انسان دشمن بھی ہے. اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہتے ہیں اور اپنے مشورے مذاکرے کرتے رہتے ہیں. ہاں یہ بھی ہے. نبی کے دشمن انس اور جن دونوں. لیکن اللہ کے سامنے کوئی بات نہیں، آپ اپنا کام کرو. پھر کفا بربک ہادیا و نصیرا، آپ کا پروردگار ہدایت دینے کے لیے اور مدد دینے کے لیے کافی ہے. یہ دونوں بشارت ہیں. یہ دشمنی کریں گے انسان بھی اور جنات بھی، کیونکہ آپ جنوں کے بھی نبی ہیں، انسانوں کے بھی نبی ہیں. انسانوں نے بھی دشمنیاں کی، یہ جنوں نے بھی. کہ کوئی بات نہیں، ان کی دشمنی کا کوئی اثر نہیں ہوگا. ہاں کہ یہ ایذا دیں گے، یہ بات ہے کہ کہا یہ ایذا پہنچائیں گے، کوئی دوسرا نقصان نہیں کریں گے کہ آپ کے کام کو پھیلنے دیں گے، وہ آپ کو ایذا پہنچائیں گے. تو یہ تو ہوگا کہ لوگ ایذا پہنچائیں گے، لوگ تکلیف دیں گے، تشدد اختیار کریں گے. اس کی تو خبر دے دی ہے کہ یہ ایذا پہنچائیں گے. باقی یہ کہ یہ کام نہ ہونے دیں کہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. کہ تم اپنی ترتیب پر قائم رہو، اپنی ذمہ داری پر باقی رہو، یہ ایذا ضرور دیں گے. باطل کی طرف سے ایذائیں آئی، مختلف قسم کی ایذائیں، جسمانی بھی روحانی بھی. تمہیں بدنام بھی کریں گے، یہ بھی آیا ہے کہ تمہیں بدنام کریں گے ساری دنیا میں، تاکہ بدنامی کی وجہ سے لوگ ان سے دور رہیں، لوگ ان سے بدگمان رہیں. اسی کی نمکہ یہ کرتے ہیں حضور کی بارے لوگوں کو بدنام کرتے ہیں. یہ آدمی ایسا ہے، یہ آدمی ایسا ہے، جس سے ہمارے ماحول میں یہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے. لوگ آتے تھے مکے میں، کیونکہ مکہ مرکزی جگہ ہے عبادت کی، اور عرب مانتے تھے بیت اللہ کو اللہ کا گھر ہے، ابراہیم علیہ السلام کے وہ لوگ اولاد ہیں. تو اس لیے مکے میں آنا جانا ان کا کوئی نئی بات نہیں ہے. وہ آتے تھے بیت اللہ پر اطراف سے. آج کے زمانے میں جاہلیت کا حج بھی کرتے تھے. وہ جاہلیت کا حج ہوتا تھا، وہ کرتے تھے. تو ان کو یہ سمجھاتے تھے یہ آدمی ہے ہمارے ہاں، اس نے ہماری قوم میں تفریقہ ڈالا ہے، ورنہ ہم سب ایک تھے. ہر اتفاق مطلوب نہیں ہے، اور ہر نا اتفاقی جو ہے وہ بری نہیں ہے. دونوں باتیں ہوگی دنیا میں. یہ نہیں کہ اتفاق کس چیز کا حق بات ہے تو حق پر اتفاق، اور جو نہیں کریں گے ان سے اختلاف ہوگا. تو ہر اختلاف برا نہیں ہے اور ہر اتفاق اچھا نہیں ہے. جو اختلاف حق کی وجہ سے ہوگا وہ مطلوب ہے، نہیں تو پھر ہم بھرو.
یہ نہیں ہم یہاں پر ہو، ہم یہاں پر لینے کا مطلب کچھ نہیں، ایسے اتباع سے کیا فائدہ ہے؟ یہ تو بناوٹ ہے، اتفاق نہیں، تو ہر اختلاف برا نہیں ہے اور ہر اتفاق اچھا نہیں ہے. بنیاد دیکھی جائے گی کہ بنیاد کیا ہے اختلاف کی. اگر حق کی وجہ سے اختلاف ہو تو ہونا چاہیے. آدم علیہ السلام کو تعالیٰ سے زمین پر اس وقت اللہ نے کہا تو اترو بعضکم لبعض عدو، تمہارے بعض کے دشمن ہو جائیں گے. پہلے دن کہی تھی کیونکہ شیطان بھی اترا. جیسے آدم علیہ السلام تھے یہ کہ تمہارے پاس بعض کے دشمن ہوں گے. تو اختلاف کا ہونا یہ انہونی بات نہیں ہے، تو ہونے والی بات. پہلے دن کی بات. شیطان نے اختلاف ڈالا آدم علیہ السلام کے اولاد میں، بھائی نے بھائی کو مار ڈالا. یہ ہوا، یہ دو گروپ ہو گئے زمانہ گزرنے پر. ورنہ ایک ہی کلمے والے تھے، بس ایک ہی کلمہ تھا، کان الناس امۃ واحدہ. وہ پورے لوگ ایک ہی امت، ایک کلمہ، اور کوئی دوسرا کلمہ نہیں تھا، لا الہ الا اللہ. پھر ان میں تفریق ہوا، کچھ لوگ مشرک ہو گئے، کچھ لوگ مومن ہو گئے. تو ہر اختلاف برا نہیں، ہر اتفاق اچھا نہیں. بنیاد دیکھی جائے گی، کیا بنیاد؟ اگر بنیاد حق ہے تو اس کا دینا پڑے گا. رواجی اتفاق مراد نہیں ہے. تو مشرکین لوگوں کو یہ سمجھاتے تھے کہ ہم تو سب ایک تھے اور یہ جب سے آیا ہے تب سے ہم دو بھائی الگ ہے، باپ بیٹے سے الگ ہے، میاں بیوی الگ ہو گئے. یہ کہتے تھے لوگوں کو فلاد الجنا فرق جماعتنا، ہمارے دل نے پھوٹ ڈالی ہے، ہمارے دل نے تفریق ڈالی ہے، اور اس کی بات میں جادو کا اثر ہے. یہ بھی کہتے تھے کہ اس کی بات میں جادو کا اثر ہے، کوئی اس کی بات نہ سنے، جو اس کی بات سنے گا وہ پر اثر ہو جائے گا، اسے دور رہنا. یہ بدنامیاں، یہ باطل کا طریقہ ہے. کیونکہ باطل میں طاقت تو ہوتی نہیں ہے، آسمانی مدد ان کو ملتی نہیں ہے باطل کو. تو یہ حربے استعمال ہوتے ہیں ہر زمانے میں. ایمان والوں کو بدنام کرو، اسلام کو بدنام کرو. فرعون نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہتا کہ جب سے تم یہاں آئے ہو اور تمہاری تبلیغ شروع ہوئی تو ہمارے حالت بگڑ گئے، نہیں تو کچھ نہیں تھا. سب سکون سے چل رہا تھا، راج کر رہے تھے. ہمارے آنے کے بعد ہمارا حالت بگڑ. یہ بات صحیح ہے کہ جب انہوں نے بات نہیں مانی تو اللہ نے ان کے حالات بگاڑے. یہ اللہ کی ترتیب ہے کہ جب لوگ بات نہیں مانیں گے تو ان کو چھوٹی چھوٹی سزائیں دینے کے لیے ان کے حالات بگاڑیں گے. ان کے اسباب میں مصیبت آئے گی، ان کی جانوں پر مصیبت آئے گی، ہلکی سزا دیں گے رجوع کرانے کے لیے. وہ برائی تھی جس سے اس کا الزام دے رہے تھے کہ وہ تو تمہارے آنے کی وجہ سے یہ ہوا، ورنہ ہمارے کچھ کہا. یہ بھی یہ کہہ رہے تھے یہ نوزت تمہاری ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہماری نوزت نہیں ہے، نوزت تمہاری ہے کہ تم نے یہ بد طریقہ اختیار کیا ہے حق کی مخالفت کا، اس کی وجہ سے آسمانی مصیبتوں میں تم پھنسے. یہ ان کی نسبت کرتے تھے ان کی طرف، موسیٰ کی طرف، کہ موسیٰ کی وجہ سے یہ ہوا ہے. ایسے ہی حضور کی طرف نسبت کرتے تھے کہ ہماری قوم میں یہ جو تفریقہ ہوا ہے وہ اس کی وجہ سے ہوا ہے. لیکن یہ ان کی بات غلط تھی، سب جانتے تھے.
کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط آدمی توڑا ہے. یہ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھنے جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ ہماری امانت ہے، آپ سنبھالو، یہ ہمارا مال ہے، ہماری بات آپ سنبھالو. تو یوں تو اتنے اعتماد بھی تھا امانت داری پر، اس لیے ان کی بات کا بظاہر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. ناواقف لوگ اس میں آ جاتے تھے. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت چلتی تھی، آپ کی محنت چلتی تھی، تو اس کے اثرات پھیلتے تھے اور لوگ آتے تھے. ہاں یہ ہوا کہ ابتدا میں دعوت کا اثر کمزور تھا. ایک آدھ آدمی اسلام لایا، ایک دو آئے، افراد آئے، اور حق کی ترتیب ہی ہوتی ہے. تو اس کی ابتدا ناگواریوں سے ہوگی، کمزوریوں سے ہوگی کہ حق ایسے زمین سے گھاس اگتی ہے تو اس کی جڑ بہت کمزور ہوتی ہے. جو گھاس زمین سے اگے گی تو اس کی جڑ ایک دوہرا سا ہوتا ہے، بہت کمزور. پھر اسی پر وہ گھاس تنا کھڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ اونچا ہو جاتا ہے، پھر لہلاتا ہے. ابتدا کی ابتدا کو جیسے ہو، اس گھاس کی جڑ بہت کمزور ہے، کوئی حیثیت نہیں. بہت سے لوگ جو دنیاوی حالات سے متاثر ہوتے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر کے ایمان نہیں لاتے تھے. یہ آپ پر ایمان لا کر کیا کریں گے؟ آپ کے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں، سب کمزور ہیں، مال کھانے والے ہیں. یہ کہتے تھے سب بھوکے لوگ ہیں آپ کے ساتھ. نوح علیہ السلام سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں، ایسے پتیسر لوگ ہیں آپ کے ساتھ، کوئی نہیں آپ کے ساتھ. ذکر کیا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہتے کہ آپ کے پاس کون ہے؟ کیونکہ حق کی ابتدا کرنے والے غریب غربا ہوتے ہیں. غریب غربا یہ پہلے مانتے ہیں، پھر ان کی محنت قربانی جب بڑھتی ہے تو پھر اوپر والے آتے ہیں، وجاہت والے آتے ہیں، رتبے والے آتے ہیں. ورنہ پہلے غریب غربا ہوتے ہیں. تو لوگ غریب غربا کو دیکھتے تھے کہ آپ کے ساتھ غریب غربا ہے، کہ بھائی کھانے کا انتظام نہیں ہے، پہننے کا کپڑے ہوں گے نہیں، تو آپ کے ساتھ کر کے کریں گے. یہ آپ سے کہتے ہیں اتنا ہی صورت حال یہ کمزور. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بشارت سناتے تھے کہ تم آگے دیکھنا ہمارا کام بڑھ جائے گا. حبیب نے حاتم نے آ کر یہ بات کہی، حاتم بھائی کے بیٹے آپ کے ساتھ غریب لوگ ہیں، ان میں تو کوئی طاقت نہیں ہے، یہ کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہیں زندہ رکھا تو تم دیکھنا کہ اس کام کا کتنا اثر پھیلتا ہے، کتنا امن پھیلتا ہے، اور کتنی ترقی ملتی ہے اس کام کو، یہ تم دیکھنا. اتنا امن پھیلے گا جان مال کی حفاظت کا. ایک تنہا عورت چلے گی عراق سے بیت اللہ کی طرف اور اس کو اپنی جان مال کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اپنے آبرو کا کوئی خطرہ نہیں ہے. اتنا امن پھیلے گا اور اتنا مال آئے گا کہ کوئی زکات لینے والا نہیں ہوگا. اتنا مال مل جائے گا. ابھی تو غربت ہے، تنگی ہے، اتنا مال ملے گا کہ کوئی زکات لینے والا نہیں. زکات لینے والا اپنی رقم لے کر پھرتا ہے تو وہ جس کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے میں لائق نہیں ہوں زکات کے، کسی اور کو دے دو، میرے لیے زکات کھانا جائز نہیں ہے. یہ کہتا ہے ایسا دور آئے گا. تم دیکھنا اگر تمہاری زندگی باقی رہی تو اللہ کی شان ان کی زندگی باقی رہی، انہوں نے لمبی عمر پائی تو وہ ساری باتیں انہوں نے دیکھی جو آپ نے بتائی. تو یہ بات ہوتی ہے کہ حق اور حق کے اثرات یہ دیر سے ظاہر ہوتے ہیں اور باطل جلدی پھیلتا ہے آنن فانن اسباب کے راستے سے. قدرت کی طرح سے تائید نہیں ہوتی اس کی. اسباب ہوتے ہیں، مال ہوتے ہیں، اپنی تعداد ہوتی ہے، اپنی قوت ہوتی ہے، اس راستے سے وہ اپنی باتیں کو چلاتے ہیں. لالچ دلا کر، خوف دلا کر باتیں چلتا ہے. اس میں ہم کسی کو لالچ نہیں دلائیں گے، کسی کو ہم خوف زدہ نہیں کریں گے، بلکہ اس کو اللہ اور آخرت سمجھا کر اس کے
دین پر لانے کے پاس، اس لیے یہ کام دیر طلب ہے، لیکن جس کے دل میں اتر گیا پھر نکلے گا نہیں، اترا تو اترا بس، پھر نہیں نکلے گا. یہ اسی کاسی ہے، بیٹھ گئی بات آتا کہ بس دل لگے نہیں تو اس کی جڑ جم جائے گی، یہ مل جانے مل رہا ہے. اس لیے کہتے ہیں اس کام میں کوئی اپنا حوصلہ ہمت پست نہ کرے، کیونکہ مدد تو ہونے ہی والی. مولانا ایسا فرماتے تھے کہ جس کو اللہ کی مدد کا یقین نہ ہو اور اللہ کا کام بھی کرے اور اللہ کی مدد کا یقین نہیں ہے، اس کو وہ فاسق ہے، وہ فاسق ہے کہ اللہ کا کام کرے اور اللہ کی مدد کا یقین نہیں ہے. لوگ سرکاری نوکری کرتے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ حکومت کہاں سے دے گی، کہ ہم نہیں جانتے گورنمنٹ ہے بلائے گی کیا. ان کو یقین ہوتا ہے جو دے گی حکومت ہے، تو کیا اللہ ہماری حکومت پر سے بھی کمزور ہے؟ ہم اللہ کام کریں گے اور ہماری مدد بھی ہوگی. جو اللہ کا کام کرے اور اللہ کی مدد کا یقین نہ کرے وہ فاسق ہے. اور آیت پڑھتے کہ فمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا. اسے اللہ کے کام کے ساتھ اللہ کی مدد کا یقین بنانا پڑے گا. اللہ ضرور مدد کرے گا. اللہ نے ہر نبی کی مدد کی ہے اور یہ اعلان کیا ہے کہ میں نے ہر نبی کی مدد کی ہے اور ہر نبی کی ہم مدد کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر میں ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں. یہ بھی اللہ کا اعلان ہے. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی. یہ تو پکی بات ہے اور ہو گئی کہ ہر زمانے کے نبی نے اللہ کی مدد پائی. اور دوسرے نمبر میں ان لوگوں کو اللہ کی مدد ملے گی جو ان نبیوں پر ایمان لائے، ان کی باتوں کا یقین کریں اور ان کے ایمان کے تقاضے پورے کریں، کہ پھر ان کے لیے بھی ویسے ہی مدد ہوگی جیسے نبیوں کے لیے مدد، اور ان کی دعائیں ایسی قبول ہوگی جیسے نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایمان والوں ان کی دعاؤں میں جیسے قبولیت آتی ہے، جیسے نبی کی دعا میں قبولیت آتی ہے. یہ جو بات نہیں ہو سکتی ہے لیکن یہ دعا مانگے تو ہو جائے گا. نبی کی دعا پر بات ہو جاتی ہے، ناممکن ممکن. ایسے ہی اس امت کے لوگ، آپ نے دعا چھوڑی ہے ہمارے لیے، دعا کا بہت بڑا ذخیرہ چھوڑا ہے. یہ مانگنا یہ مانگنا یہ مانگنا، اور یہ بات ہو جائے تو یہ کہنا یہ پڑھنا یہ سب چھوڑا ہے. لیکن اس کا تعلق حال سے ہے، کال سے نہیں ہے. بھائی وہ دعا پڑھ لی، پڑھنے سے تھوڑا ہوتا ہے. وہ دعا والی زندگی بنانی پڑے گی. دعا والی زندگی بنا کر دعا مانگے، پھر اب وہ دعا ہو کے رہے گی کہ دعا والی زندگی بنائیے. جیسے ہر آدمی کی دستخط وہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن جو اس عہدے پر ہے اس کی دستخط تو بہت وزن رکھتی ہے. مولانا عبدالرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ضبط اللہ کے سیکرٹری تھے. انہوں نے ایک آدمی کے ہندوستان کے ناگرک ہونے پر دستخط کر دی. وہ تھا بھی یہیں کا، لیکن کچھ لوگوں نے دشمنی میں اس کو پاکستانی قرار دیا تھا. اس نے مولانا سے شہادت لی کہ میں تو یہیں کا ہوں. مولانا کی دستخط تو جج کو فیصلہ کرنے میں اتنی الجھن ہوتی تھی کہ کیونکہ پارلیمان کے ممبر کہیں ناگرک ہے، صرف دستخط کس کی؟ پارلیمان کے ممبر کا شہری. تو اس کے خلاف کیسے فیصلہ دیا؟ دستخط کا وزن تھا. کیونکہ مولانا کوئی معمولی آدمی نہیں تھے. اس درجے پر پہنچ کر انہوں نے دستخط کی تھی. ہر آدمی دستخط کرے تھوڑا ہو جائے. اسے دعائیں پڑھنا تو پڑھنا ہی پڑھنا ہوا. دعا والا حال بنا کر دعا مانگے تو وہ دعا ایسی جیسے مولانا کی دستخط. جی ہاں، اگر مولانا معمولی ہوتے مولوی ہوتے وہ ان کو کچھ نہیں سکتے.
غم ہوتی ہے کہ یہ کہنا، یہ پڑھنا، یہ ہو جائے گا، بالکل پکی بات ہے. باقی اس کا حال بنانا پڑتا ہے. جب ہمارا حال بنے گا، حال بن کے دعا پڑھے تو وہ دعا سے وہ کام بن گیا. دعا ہتھیار ہے، وہی سمت کو دی گئی ہے. دین کے کام کے ساتھ دین سے کام کریں گے اور ان پر حالات آئیں گے تو یہ کیا کریں کہ اللہ سے دعا مانگیں. دعا ان کا ہتھیار ہے. حالات کا مقابلہ کریں اسے کہ دعا کے ہتھیار سے. اسے دعائیں دی، یہ مانگنا، یہ مانگنا، یہ مانگنا. وہ اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. اس نبیوں کے پاس دنیا کا سامان نہیں ہوتا. ان کے پاس اپنے دعوت کی ذمہ داری ہوتی ہے اور دعا کی طاقت ہوتی ہے. دو ہی چیزیں اور کچھ نہیں ہوتا. اسباب نہیں ہوتے، مال نہیں ہوتا، ہتھیار نہیں ہوتے. تو کیا ہوتا ہے؟ ان کو اپنا کام ہوتا ہے، وہ اپنا کام کریں گے اور ضرورت پڑی تو پھر دعا مانگیں کہ اللہ آپ تو یہ کر دے. حد ہو گئی. تو نوح علیہ السلام نے دعا مانگ کر کے طوفان منگوایا پانی کا. ایسی سخت دعا مانگی کیونکہ بہت سال ہو گئے، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے، بات بگاڑ رہے ہیں. تو آخر میں اپنا یہ ہتھیار استعمال کیا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی آخر میں اپنا ہتھیار استعمال کیا. یہ فرعون کی حکومت، یہ نہ مانتا ہے، نہ ماننے دیتا ہے، نہ کرتا ہے، نہ کرنے دیتا ہے. اور آپ نے اس کو مال اور دولت اور کیا دیا ہے، اللہ سے بات کہ آپ نے ان کو ساری چیزیں دی اور یہ سب چیزوں کو رکاوٹ میں استعمال کرتا ہے. اس لیے ان کی چیزوں کو بھی اثر کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ان کے مال بے اثر ہو گئے تھے، جیسے ہماری نوٹیں بے اثر ہو گئی 500 کی. ان کے ہیرے جواہر یہ بے اثر ہو گئے تھے عام پتھروں کی طرح سے. ایسا اس کی کوئی قیمت نہیں. تو ان کے مالوں کو بھی اثر کرتے. اللہ قادر ہے مال کو بھی اثر کرے. مال کوئی کام نہیں کرے گا. یہ قدرت ہے اور ہر زمانے میں اللہ اپنی قدرت سمجھاتے ہیں. آنکھ والے اس کو دیکھیں دل کی آنکھوں سے، تو ان کے مالوں کو بھی بے اثر کر دیا کہ اللہ ان کے مالوں کو بے اثر کر دے اور ان کی طاقت کو کھانا کر دے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری فوج کے ساتھ اس کو پانی میں ڈبویا. پوری حکومت ختم ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے. اور نوح علیہ السلام کی دعا سے پوری قوم ختم ہو گئی. اب وہ لوگ رہ گئے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، بس تاکہ وہی نہیں بچا. جیسے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں. یہ دوسرے آدم ہیں، ان کے اولاد سے پھر اولاد سے. اتنی طاقتور دعا میں بڑی طاقت ہے. کیوں کہ مولانا جیسا فرماتے تھے کہ دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کام ہم سے نہیں ہوتا وہ کام اللہ کی قدرت سے کرانا ہے. تو اللہ کی قدرت کون مقابلہ کرے گا؟ کہ اللہ تو اپنی قدرت سے یہ کر دے. اب قدرت ظاہر ہوگی تو قدرت مدد کے لیے بھی آتی ہے، قدرت پکڑ کے لیے بھی آتی ہے. قدرت دونوں میں استعمال ہوتی ہے. کبھی قدرت سے پکڑ کرتے ہیں جب کوئی چھوٹ نہیں سکتا کہ ہم نے مضبوط پکڑ سے اس کو پکڑا. موسیٰ علیہ السلام کے لیے مدد آئی اور فرعون کے لیے پکڑ آئی. وہی قدرت، ایک ہی کام کیا، دونوں کام کیے. قدرت ایک ہی، ان کے لیے پکڑ، ان کے لیے مدد، دونوں کام قدرت سے. یہ کیسے سنائے؟ اس امت کو نبیوں کے قصے سنا رہے کیونکہ ان کو نبیوں کا کام کرنا ہے. ان کو نبیوں کا کام کرنا ہے. کسی نے کوئی نبیوں کے قصے سنائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کے قصے سنائے تاکہ آپ کے دل کو تسلی ہو. ہم کو نبیوں کے قصے سنائے کہ اللہ نے نبیوں کے ساتھ یہ کیا، نبیوں کے ساتھ یہ کیا، تمہارے ساتھ یہی کریں، تمہارے لیے بھی مدد آئے گی.
تمہاری دعا بھی ایسی قبول ہوگی جیسے ندیوں کی قبول ہوگی. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کا دروازہ کھلا ہے، مدد کا دروازہ بھی کھلا ہے. دین کا دروازہ بند نہیں ہوا، بلکہ نصرت کی ذمہ داری امت پر رہی ہے. امت نصرت کرے گی اللہ کے دین، اور اللہ نے مدد کا دروازہ اس امت کے لیے کھلا رکھا ہے. یہود نصارہ کے لیے کہ بھائی وہ کنیشن کاٹ دیا، ان کے لیے کوئی مدد نہیں، ان کے لیے لعنت ہے، کنیشن کٹا ہوا ہے، ان کے لیے کچھ نہیں. ان کے لیے ہاں اگر یہ بے وصولی کریں گے تو پھر ان میں آپس میں گڑبڑ ہوگی، ان میں مصیبتیں آئیں گی، ان میں بلائیں آئیں گی، ان کا سکون ختم ہو جائے گا، وہ گر کے گناہوں کی سزا ہے. اور اگر یہ صحیح روپ پر ہے تو پھر ان کی اللہ ایسی مدد کرے گا جیسے نبی نے. اس لیے میرے دوستوں اس دعوت کی غرض کہ اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بنانا، خالی 5 کام کرنے کے لیے نہیں ہے. 5 کام کو اصلاح پیدا کرنے کے لیے ہے، صرف بھی اصلاح پیدا کرنے کے لیے 4 مہینے سال اصلاح پیدا کرنے کے لیے. اور اصلاح کس چیز کی پیدا کرنی ہے؟ یہ اصلاح کہ ہمارا اندر 1 لاکھ آدمی جمع ہو گئے، دعا کے وقت میں 2 لاکھ تھے، یوں ہے کہ نہیں. دینداری کتنی آئی امت میں؟ دینداری کتنی آئی؟ فرائض کتنے زندہ ہوئے؟ یقین کتنا صحیح ہوا؟ فرائض نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کیونکہ فرض ادا کیے بغیر کوئی بھی بندہ خدا سے قریب نہیں ہو سکتا. مجھے فرض ادا نہیں ہو رہے ہیں تو اللہ سے کوئی قرب نہیں ہے، دور ہے اللہ سے. اس لیے فرائض کے فضائل لکھے، کلمے کے فضائل، نماز کے فضائل، صدقات کے فضائل، روزے کے فضائل، حج کے فضائل، قرآن کے فضائل، یہ اسے لکھے. یہ سب فرائض ہیں. قرآن سیکھنا فرض ہے تو قرآن کے فضائل لکھے، نماز پڑھنا فرض ہے. اس طرح یہ فضائل اس لیے ہیں کہ اس کے بارے میں خوف اور شوق پیدا ہو تاکہ نماز پڑھے. پھر نماز کے مسائل سیکھے تاکہ نماز صحیح ہو جائے. نماز کے مسائل نہیں سیکھے گا تو نماز صحیح نہیں ہوگی. تو فرائض اور ارکان اسلام مسلمانوں میں آ گئی. یہ پہلی ذمہ داری ہے دعوت کے ذریعے سے. سب نماز پڑھنے والے ہیں، سب مالدار زکات دینے والے ہیں، سب روزہ رکھنے والے ہیں، سب مالدار حج کرنے والے ہیں. عبادت کا دن پہلے آئے گا محنت کی وجہ سے. عبادت کا دن پہلے آئے گا. لوگ نمازی بنیں گے، ذکر کریں گے، تلاوت کریں گے. عبادت کا دن پہلے آئے گا، معاملات کا دن بعد میں آئے گا. پھر لوگ حلال کی فکر کریں گے، حرام سے بچیں گے. محنت جاری رہی تو وہ صحیح ہوئی تو ان میں یہ طاقت پیدا ہوگی کہ بھئی حرام ہے تو حرام چھوڑ دیں. حرام چھوڑنے کی طاقت آ گئی. تو حرام میٹھا ہوتا ہے اور حلال تھوڑا ہوتا ہے. تھوڑا کون لے؟ زیادہ بھی ہے، میٹھا بھی ہے. حرام میں ملوث ہو جائیں گے. اتنی طاقت نہیں ہے کہ حرام کو چھوڑے. حرام چھوٹے گا ایمان کی طاقت سے. جی ہاں، اور فرائض ادا ہوں گے ایمان کی طاقت سے. اس لیے ایمان کی طاقت پیدا کرانے کی محنت ہے. فرائض پر زندگی آئے گی، عقائد صحیح ہو جائیں گے. ایک اللہ کام کرنے والا ہے اور کوئی کام کرنے والا نہیں. ایک اللہ عبادت کے لیے ہے اور کوئی عبادت کے لیے نہیں. اللہ کا سلسلہ نبی ہے، ان کے طریقوں میں کامیابی ہے. یہ عقیدے ہیں، یہ عقیدے صحیح. عقائد کا صحیح ہونا، یہ فرائض کا ادا ہونا، پھر اس کے بعد حرام سے بچنا. یہ دینداری کی باتیں ہیں. معاشرت اور آپس کا رہن سہن کا صحیح ہونا، حقوق ادا کرتے ہوئے زندگیاں گزارے. یہ معاشرت کہلاتی ہے کہ حقوق ادا کرتے ہوئے زندگی گزارو. کس کا مجھ پر کس کا حق ہے؟ جس کا مجھ پر حق ہو مجھ سے لے لیں یا مجھے معاف کر دیں. یہ دین ہے. یہ ہم زندگیوں میں آنا ہے. یہ محنت اس کی رشتہ پیدا کرنے کے لیے. یہ محنت کریں گے تو یہ رشتہ آئے گی اور آ رہی ہے.
ایک آدمی سیل میں دیکھے کہ اشراق بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، واقعین بھی پڑھتا ہے، پاک نماز بھی پڑھتا ہے، خدمت بھی کرتا ہے، ورنہ آوارہ تھا. جی ہاں، آپ پلٹ گئی بات کہ خدمت گزار ہو گیا، عبادت گزار ہو گیا، کھلی ہوئی بات ہے. اس لیے اس محنت پر آنا ہے، عمومی محنت پر. پھر نفس میں تابیداری آ گئی اس میں نفس بھائی ہفتے گشت کرو، یہ معمولی نہیں ہے، بہت اہم ہے. نفس کی بڑائی ٹوٹتی ہے اس میں سے. عمومی قسمت جاتے ہیں لوگ، کوئی سنتا ہے کوئی نہیں سنتا، کوئی ٹالتا ہے. قومی بھی گئی، یہ تربیت کا ذریعہ ہے. اس طرح سے عمومی اعمال ہے کہ روزانہ کی تعلیم، باجماعت نماز پڑھنا، مہینے کے دن دینا، ہفتے کی گشت کرنا، سال کا چندہ دینا، یہ ایک نصاب ہے. یہ اس کے اندر اصلاح نفس کا بہت بڑا اثر ہے. اگر ذکر عبادت کے ساتھ اس کو کریں، اس کی فضائل کو جانے اور فضائل جان کرے، یہ نفس میں تابیداری آ جائے گی، سرکشی نکل جائے گی، حکموں کے پورا کرنے کی طاقت آ گئی، آخرت کا عذاب، آخرت کا ثواب، اس کا فکر آ گئی. اس کام میں ایسا ہے عمومیت کے ساتھ اگر ہو، اس لیے اس کے عموم پر زور دیتے ہیں کہ پابندی سے وقت لگاوے، پابندی سے عمل کرے، اپنے آپ کو اصولوں کا پابند کرے، کہ پھر اپنے دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو. اسے بیمار علاج کرے، کرے، اب اس میں طاقت آ گئی، اب وہ اپنے کام کرے گا. ورنہ تو اس کو چڑھنا اترنا منع تھا، کیا بات کو بات کرو ہو گیا. ایسے ہی اس لیے اس عمل کو عمل پیدا کرنے کے لیے یہ محنت ہے. محنت کے لیے محنت نہیں ہے، دعوت کے لیے دعوت نہیں ہے، کہ دعوت کے لیے دعوت، دعوت کے لیے دعوت نہیں، دین کے لیے دعوت. دین کے لیے دعوت، دعوت کے لیے دعوت نہیں. جیسے اذان، اذان کے لیے اذان نہیں، اذان نماز کے لیے. اذان دعوت ہے لیکن اذان کے لیے، اذان دے کے چھٹی کہ میں تو اذان دے دی تو پھر غلط ہے. ایک ملک میں ایسا ہی ہوا کہ اذان دے کے پھر دینا مؤذن، لیکن میں اذان دینا میرا کام ہے. بس جہالت ہے کہ اذان کے لیے نہیں ہے، اذان تو نماز کے لیے. نماز پہلے فرض ہوئی، اذان بعد میں آئی. دعوت کے لیے نہیں ہے. دعوت کس کے لیے ہے؟ دعوت دین کے لیے. دعوت سے دین کو فروغ ہوگا، دعوت کی محنت سے دین ترقی کرے گا، لوگوں کی زندگیوں میں دین آئے گا. ان کے عقائد صحیح ہوں گے، ان کے اعمال صحیح ہوں گے، اخلاق صحیح ہوں گے، ان کے معاملات صحیح ہوں گے، اور ان کو اس کی فکر ہوگی کہ میں کسی کے حق میں گرفتار نہ بنوں. اللہ کے یہاں اللہ کے حق میں بھی گرفتار نہ بنوں. توبہ کرے گا، توبہ ملتی ہے. صحیح عمل ہوا تو ضرور توبہ ملے گی. آدمی اپنی گزشتہ زندگی توبہ کرے گا، یہ اس کا اثر ہے. اس لیے یہ محنت کرائی جاتی ہے. تو محنت کے لیے نہیں ہے، محنت دین کے لیے. اب اس کے بعد اپنے اندر دین آنا چاہیے. اور عبادت کا دن پہلے آئے گا. اگر فرماتے ہیں کہ عبادت کا دن پہلے آئے گا، کیا گشت کریں گے تو لوگ نماز پڑھیں گے، لوگ تسبیح پڑھیں گے، لوگ ذکر کریں گے. یہ عبادت کا دین ہے، یہ پہلے ہو جائے گا. پھر جو محنت صحیح ہوگی اگلی زندگی صحیح ہوگی، یعنی اگلی باتیں سمجھنے کی طاقت پیدا ہوگی. ورنہ کسی کو مسئلہ بتاوے تو اس کو مسئلہ سمجھنے کی طاقت ہی نہیں. اس لیے مسئلہ نہیں بتاتے، کبھی مسئلہ کی طاقت نہیں آئے گی مسئلہ سمجھنے کی. اس کو مسئلہ بوجھ لگتا ہے، ہاں طاقت نہیں آئی ہے. ہاں اس میں طاقت آنے کے بعد مسئلہ بتاؤ تو اب بولے گا.
اس لیے ہر ایک آدمی کا اس محنت پر آنا اپنی اصلاح کے لیے ضروری ہے. اسے سب سے پہلے اپنی فکر ہوگی، ذاتی زندگی میں دینداری، پھر عمومی زندگی میں دینداری، کام مسلمانوں میں دینداری آوے اس کی محنت کرو، ساری دنیا میں دین آوے اس کے لیے مشورے کرو، ساری دنیا میں دین کیسے آوے اور فلاں جگہ میں دین آوے اس کے لیے کون جاوے، اس کو سوچو کیسے لوگوں کو جانا چاہیے، اس کے مشورے چلاؤ تاکہ تمہاری فکر عالمی بن جائے، کیونکہ ہمارے نبی عالمی ہے، سارے عالم کے لیے بھیجے گئے قیامت تک کے لیے. اس لیے اس روپ پر زندگیوں کو لانا یہ اس کام کا مقصد ہے. اس میں دیر لگے گی کوئی بات نہیں، جب کام ہو رہا ہے دیر لگے تو کوئی حرج نہیں، کام تو ہو رہا ہے، کسی عمارت کے بننے میں دیر لگے لیکن کام چالو ہے تو کوئی حرج نہیں، وہ تعمیر ہو رہی ہے. تو اس طرح آہستہ آہستہ یہ بات آئے گی. جو دینداری پہلے زمانے میں تھی وہ لوٹ کر آئے گی. مولانا الیاس صاحب کی بشارت دیتے تھے کہ اگر شہید ہوا تو 800 سال پہلے کا حساب لوٹ کر آئے گا. اس لیے میرے دوستوں حوصلے سے کام کرنا ہے، صبر سے کام کرنا ہے، جلدی نہیں کرنی ہے، جلدی نہیں کرنی ہے کہ آج کے آج یہ سب ہو جاوے، آج کے آج مرکز چالو ہو جاوے، کہ ایسا نہیں ہوگا. جی ہاں یہ دیر لگے گی، دیر لگے گی. نظام الدین میں پہلے جماعتیں آتی تھی تو کوئی آدمی تھوڑا بہت وقت لگا اس کو لے کر آتا تھا حضرت اقبال کہتے تھے میں 10 آدمی لے کر آئے کہ بہت اچھا، پھر صبح اسی کو امیر بنا کر اس کے بھیجتے تھے. کہاں چلا رہا امیر پرانا وہی امیر کہ تو اس کو لے جا، تو اسی کو بھیجتے تھے امیر بنا کر. لاوے کہاں سے؟ یوں کام شروع ہوا، پھر امیر آئے، پرانے آئے، ملکوں میں جانے والے آئے، وہ بعد میں آئے، ورنہ اسی کو بھیج دیتے تھے. پھر واپس ہی مجھے کہ تو نے کیا کیا کہ جی حضرت جی جتنی صورتیں میرے یاد تھی اس کو اتنی اسی کھا دی، یہ اسی کار گزاری. جن لوگوں میں لے کے گیا تھا جتنی صورتیں مجھے یاد تھی اتنی ان کو یاد کرا، کیونکہ نماز سکھا دی، یہ کار گزاری دیتا تھا. وہ کیوں بتائیے کہاں سے لانا؟ تو ہر کام ہوگا لیکن آہستہ آہستہ ہوگا. ہاں اپنی محنت جاری رکھو تو برکت ہوگی، سستی ہوگی تو برکت نہیں ہوگی. اللہ برکت دے گا، کریں گے انشاءاللہ. تیاری کریں نماز کی. سبحان اللہ.
انشاءاللہ عشاء کی جماعت 9:20 پر ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ عشاء کی جماعت 9:20 پر ہوگی انشاءاللہ. کھڑا